حضرت رابعہ بصری کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے، مگر آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ بصرہ کی رات دریا کے کنارے چاند کی روشنی میں گھر کے پیچھے والے کونے سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز کسی مرد کی نہیں تھی بلکہ یہ رابعہ کی آواز تھی۔ وہ رابعہ جنہیں نہ دنیا نے پہچانا، نہ کسی انسان نے نہیں پہچانا، کسی عورت نے نہیں پہچانا، مگر آسمان کا رب انہیں دیکھ رہا تھا۔ رابعہ بصری کوئی حسن، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی شان و شوکت، لیکن دل ایسا جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہو جائیں۔ ان کی زندگی میں غربت کا ایسا شعلہ بھڑکا ہوا تھا جو کسی آندھی، کسی طوفان سے بجھنے والا نہیں تھا۔ عشاء کی اذان ختم ہوتی تو آپ کہتی کہ آپ مصلی لگاتی اور اللہ کی بارگاہ میں سفید کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی، اور جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ اپنے خامد کے پہلے پاس جاتی، ان سے پوچھتی اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو میں آؤں۔ اگر وہ اجازت دے دیتے تو وہ کہتی پھر مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے دیں۔ پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتی، پھر سجدے پہ سجدہ کرتی، اللہ کی یاد میں اتنا روتی کہ آپ کے مصلی آنسوں سے بھیگ جاتا، ماتھے سے لے کر پاؤں تک مصلی آنسوں کے پانی سے بھیگ جاتا۔ پھر ادھر سے فجر کی اذان گونجتی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سجدے سے سر اٹھاتی کہ اے میرے رب، ایک اور رات تو نے اپنے نام لکھ لی ہے۔ پھر زندگی کا ایک ایسا وقت بھی آیا، امتحان بھی آیا کہ ان کے خامد دنیا سے انتقال کر گئے۔ وہ جوان تھی، اکیلی تھی، بظاہر کمزور تھی، مگر ایمان کی طاقت نے انہیں ٹوٹنے نہیں دیا۔ دنیا کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں تھی، مگر اللہ کی نظر میں وہ بہت کچھ بن چکی تھی۔ ایک دن شہر بصرہ کے امام زاہد الامت بزرگ وقت حسن بصری خود آپ کے گھر تشریف لے کر آئے۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے اگر صحابہ کے بعد کوئی خشیت والا انسان ہے تو وہ حسن بصری ہیں۔ لیکن آج رابعہ بصری کے دروازے پر حسن بصری آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رابعہ کی نیکی دنیا میں کم ہی عورتوں کو ملتی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ اسی عورت کی راتیں روتے روتے گزری ہیں، اپنے رب کو مناتے ہوئے گزری ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی عبادت فرشتے لکھ لکھ کر تھک چکے ہیں۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، رابعہ بصری نکلی۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رابعہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا کہ جس کی خواہش کچھ عورتیں پوری زندگی کرتی ہیں، مگر رابعہ بصری آپ تو مختلف تھیں۔ آپ نے سر جھکا کر کہا 4 میرے سوالوں کا آپ جواب دے دیں، اگر دے سکے تو میں نکاح آپ کے ساتھ کر لوں گی۔ حسن بصری نے فرمایا کہ وہ 4 سوال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا سوال، کیا میں جنتی ہوں یا میں دوزخی ہوں؟ حسن بصری نے سر جھکایا، کہا میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال، میرے نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ میرے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ آپ نے پھر سر جھکایا، کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حسن بصری کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئیں۔ تیسرا سوال ہوا، قیامت کے دن جب میرے نامہ اعمال تولے جائیں گے، میری نیکیاں بھاری ہوں گی یا گناہ؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ چوتھا سوال آپ نے کیا کہ پل صراط سے گزروں گی تو جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں جاؤں گی؟ آپ رو پڑے۔ رابعہ یہ مجھے معلوم نہیں، آپ نے دھیمے لہجے میں کہا، جب مجھے اپنی آخرت کا اندازہ نہیں ہے تو میں آپ کی آخرت کا اندازہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ اور تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ جب آپ کو اپنی آخرت کا اندازہ نہیں ہے اور میری آخرت کا بھی آپ کو علم نہیں ہے، جب مجھے اپنی آخرت کا ہی علم نہیں، میں شادی کی تیاری کیسے کروں گی؟ اے حسن بصری،
مجھے ان سوالوں کی تیاری کرنی ہے، میری زندگی بہت چھوٹی ہے، وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ آپ جائیں۔ حسن بصری کی آنکھیں برس پڑیں، وہ جان گئے کہ یہ عورت زمین کی عورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ رابعہ کہتی ہیں جو اللہ سے دوستی لگا لیتا ہے، دنیا خود چل کر ان کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی دوست نہ تھا، آپ کی زندگی میں کوئی دولت نہیں تھی، مگر دل مالا مال تھا۔ لوگ دور دور سے آپ کے پاس نصیحت لینے کے لیے آتے اور وہ کہتی کہ میں اللہ کو اس لیے نہیں پکارا کرتی کہ وہ مجھے جنت دے گا، مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں اس لیے پکارا کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کی ہوں۔ ایک رات اپنی خادمہ سے کہا کہ بلا کر کہا کہ آج میری رات کا آخری وقت ہے، آج میرا وقت پورا ہو جائے گا، مجھے رات میں ہی دفن کر دیا جائے گا۔ تو وہ خادمہ نے اسی رات خادمہ کہتی ہے کہ اماں جی نے اپنا وہی تہجد والا لباس اوڑھا، سفید رنگ کا آپ نے لباس پہنا اور کچھ دیر مصلی پر بیٹھی رہیں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اور تھوڑی دیر بعد آپ مسکرائیں اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اگلی رات جب آپ اس خادمہ کو بی بی رابعہ بصری کا دیدار ہوا، خواب میں زیارت ہوئی، تو وہ بی بی پوچھتی ہے کہ وقت کیسا گزرا، قبر میں وقت کیسا گزرا ہے، اور وہ کہتی ہیں سبز لباس پہنا ہوا تھا، چہرے نور سے چمک رہا تھا۔ پوچھا اماں کیا ہوا؟ فرمایا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ چادر کا پوچھا تو کہا کہ اللہ نے جنت کا لباس پہنا دیا ہے، چادر قیامت تک کے لیے محفوظ کر لی گئی ہے۔ پھر پوچھا کہ منکر نکیر آئے تھے، آپ ہنس پڑیں، لیکن آواز میں محبت تھی۔ ہاں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا اس رب کو میں نے 40 سال یاد رکھا، میں اسے 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کے کیسے بھول جاؤں گی؟ پھر کہا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، میں اپنے رب سے راضی ہو گئی تھی۔ یہ تھی رابعہ بصری، نہ شہزادی نہ دولت والی، مگر اللہ کی محبوبہ۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ کبھی نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو، آنے والی جنریشن کو، اور موجودہ صورتحال کی جو عورتیں ہیں ان کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی زندگی کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔